انداز دعوت۔ 40 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کی پوسٹ ملی، نبی بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹوٹل زندگی آپ کی 63 سال کی ہے، جس میں سے 40 گزر گئی۔ اب صرف 23 سال کی زندگی بچی ہے، اور اس 23 سال میں پوری دنیا کو ہدایت کا ایک ایک پیغام قول اور فعل سے پہنچانا ہے۔ بڑی جابر سوسائٹی ہے، بڑے ضدی لوگ ہیں، اپنے باپ دادا کے دین پر عقیدت سے جمے ہوئے، کئی بتوں کی پرستش میں ڈوبے ہوئے، رسم و رواج میں غرق، خرافات میں بہہ رہے ہیں۔ ان سب پر روک لگانا اور پھر اللہ کے راستے پر صراط مستقیم پر لانا، اس ذمہ داری نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار کا سکون چھین لیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی جنت بنانے جاتے ہیں، وہی آپ کو مینٹل اور فزیکل ٹارچر کرتا ہے۔ آپ کا گھر، آپ کا وطن، آپ کا علاقہ آپ سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے، آپ کا گھیراؤ کرتا ہے۔ 23 سال میں سے 13 سال آپ مکہ میں رہے، اور پھر باقی بچے 10 سال آپ نے اپنی وفات تک مدینہ میں گزارے۔ تو نبوی زندگی کے 2 پیریڈز ہیں، 2 ادوار ہیں، ایک مکہ والا پیریڈ اور ایک مدینہ والا پیریڈ۔ مکہ والے پیریڈ کو ہم مکی دور بولیں گے، اور مدینہ والے پیریڈ کو ہم مدنی دور بولیں گے۔ تو پچھلے آڈیوز میں ہم نے سنا کہ وحی آتی رہی، توحید بیان کرتی رہی، نفس کی صفائی کی ترغیب دیتی رہی، مکارم اخلاق پر ابھارتی رہی، اور جو بھی آیات نازل ہو رہی تھیں اس میں اس قدر پروفاؤنڈ میسج تھا، ایسی ڈیپتھ ان میں پائی جاتی تھی، اور الفاظ بھی بہت اعلیٰ، انتہائی غیر معمولی، الگ ہی خاصی ان کی تاثیر تھی، ملکوتی غنا ان کے اندر پایا جاتا تھا، ڈیوائن میوزک تھا، تو سننے والا متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ جنت اور جہنم کا ایسا نقشہ کھینچ دیا گیا کہ جیسے کوئی اپنی آنکھوں سے وہ سارا منظر دیکھ رہا ہو۔ مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کی نماز فرض تھی، یہ کل عبادت تھی، اور سارا وقت کہاں تھا؟ سارے احکامات کس کے لیے تھے؟ سارا رخ لوگوں کی طرف تھا۔ معاشرے کی اصلاح کرو، لوگوں کو دیکھو، ظلم کو دور کرو، ناانصافی کے بارے میں غور و فکر کرو، اور عبادت 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام۔ 5 وقت کی نماز ابھی تک فرض نہیں ہوئی تھی۔ زید بن حارثہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کہتے ہیں کہ جب وحی کی ابتدا ہوئی تو جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وضو کا طریقہ سکھایا۔ تو یہ جو 2 رکعت اس وقت مسلمان نماز پڑھ رہے تھے تو باقاعدہ وضو کر کے پڑھا کرتے تھے۔ پھر بعد میں آگے جا کر مدینہ میں وضو کے مکمل احکامات قرآن میں نازل ہوئے، لیکن قرآن میں نازل ہونے کا انتظار نہیں کیا گیا کہ جب قرآن میں نازل ہوگا تب ہم وضو کریں گے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شروعاتی دور ہی میں خود بھی وضو کیا، اور اپنے صحابہ کو بھی آپ نے وضو کا طریقہ بتا دیا۔ اور کسی صحابی نے پلٹ کر پھر یہ نہیں پوچھا کہ آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں، کہاں آیا ہے قرآن میں؟ یہ انداز صرف صحابہ ہی کا ہے، ملتا ہے ہمیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ایسے ہی اہم جیسا کہ قرآن کا نزول، کوئی شک نہیں۔ جو اس کے اندر فرق کرے گا، یعنی قرآن میں اور صاحب قرآن میں، وہ بیچارہ شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے گا، کنفیوز ہو جاتا ہے ایسا شخص۔ تو قرآن اور صاحب قرآن کو جدا نہیں کیا جا سکتا، قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جدا کرنا ناممکن ہے۔ کیسے جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کے ساتھ بھیجا تھا نا، لگتا ہے جیسے کہ ضم کر دیا ہے قرآن کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو۔ یہ دونوں مل کر برہان بنتے ہیں، دونوں مل کر فرقان بنتے ہیں، یہ دونوں مل کر کسوٹی بنتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ بھی لوگوں کو سکھایا، اور نماز کا طریقہ بھی۔ پھر سلام کرنے کا طریقہ سکھایا گیا، السلام علیکم، یہ اسلام کا شعار، اسلام کی پہچان شروع سے بن گیا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور علی رضی اللہ کے ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ دونوں کو نماز پڑھتے دیکھا تو کہا اس پر قائم رہو، یعنی ہم سمجھیں کہ انہوں نے اپنی مدد کا ایک طرح سے اظہار کیا کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور قریش کے علم میں یہ ساری باتیں تھیں، وہ جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پیغام دے رہے ہیں، ان کے علم میں تھا کہ کون کون ہے جو آپ کی تعلیم پر عمل کر رہا ہے، یعنی آپ پر ایمان لے آ رہا ہے، لیکن انہوں نے سنجیدگی سے نہیں لیا، سوچا کہ چلو ایک پاسنگ فیز ہے، سیریسلی لینے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں انفرادی سطح پر دعوت دی، لیکن ہم اس کو انڈر گراؤنڈ نہیں کہہ سکتے، یعنی کہ یہ خفیہ دعوت نہیں تھی، بس ان کو دعوت دے رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں یہ یقین تھا کہ بات کو سمجھیں گے تو مان لیں گے، نہیں سمجھیں گے تو کوئی بتنگڑ نہیں بنائیں گے۔
بعض دفعہ یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ آپ نے شروع کے 3 سال خفیہ دعوت دی. خفیہ دعوت آپ نے نہیں دی، آپ نے انفرادی سطح پر دعوت دی، انڈیویجول ٹو انڈیویجول. قریش کو سب خبر تھی کہ کچھ چل رہا ہے. وہ کہتے بھی تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر رہے ہیں، کسی دین کا پرچار کر رہے ہیں، اور یہ بھی معلوم تھا کہ کون کون ہے جو کہ آپ کا ساتھ دے رہا ہے. بس انہوں نے اس کو امپورٹنس نہیں دی. اور اسی طرح پھر افراد کو دعوت دیتے دیتے 3 سال کا عرصہ گزر گیا. پھر سورۃ شورى میں آیت نازل ہوئی جس میں کہ آپ کو اب حکم دیا گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے کھانے کی دعوت رکھی. 45 کے قریب لوگ موجود تھے اس دعوت میں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کی تبلیغ کے لیے اگر دعوت کی جائے اور کھانے کا، ضیافت کا انتظام کیا جائے تو یہ بھی سنت طریقہ ہے. ہم کسی کو قرآن سنوانا چاہتے ہیں، ہم چائے کا یا ڈنر وغیرہ کا انتظام کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہی ہمیں سنت سے بات پتہ چلتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کھانے کی دعوت کی، لوگوں کو بلایا. کھانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات شروع ہی کی تھی کہ ابو لہب بیچ میں بول پڑا، اور پھر بات ادھر سے ادھر ہو گئی. اس نے لوگوں کا ذہن ادھر ادھر بھٹکا دیا اور پھر بات آگے نہیں بڑھ پائی. پھر لوگ کھا پی کر چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دفعہ لوگوں کو جمع کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا. اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً، تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اللہ کی قسم تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جس طرح سو جاتے ہو، اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جس طرح سو کر جاگتے ہو. پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا حساب لیا جائے گا. پھر اس کے بعد ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی جہنم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. علی رضی اللہ تعالیٰ ابھی چھوٹے تھے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں آپ کی مدد کروں گا. سب ہنسنے لگے. ابو طالب سے کہنے لگے اب تو تم کو اپنے بیٹے کی فرمانبرداری کرنی ہوگی. پتہ چلا ہدایت اس کو ملتی ہے جو کہ طالب ہوتا ہے. طالب نام رکھنے سے طلب آنا ضروری نہیں. یا عمر سے یا مرتبے سے یا علم سے یا سوشل پوزیشن سے کسی چیز سے ہدایت کا تعلق نہیں. بڑے بڑے سردار اس مجلس میں موجود تھے، مکہ کے سارے کرتا دھرتا موجود تھے، ایلیٹ کلاس کے لوگ موجود تھے. کوئی بھی ان میں سے آگے نہیں بڑھا، بس ایک چھوٹا سا بچہ. اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو جاتے اور وہ سوچتے دیکھو کیا فائدہ ہوا، بس ایک بچے نے میری مدد کرنے کی حامی بھری ہے اور یہ بچہ میرے لیے کیا کر سکتا ہے، چھوٹا سا کمزور سا. لیکن وہ علی رضی اللہ جنہوں نے کہ کیا زبردست اسلام کی خدمت کی اور کس قدر انہوں نے اسلام کا نام روشن کیا، تو کبھی بھی ہمیں ساتھیوں کی ظاہری حیثیت پر نہیں جانا، کتنے کمزور ہیں یا کتنے چھوٹے ہیں یا کیا ان کی سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے والوں میں حیثیت ہے، ان چیزوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. جس کو بھی اللہ توفیق دے گا وہ آ جائے گا، جو چاہے گا اس کو ملے گی ہدایت. علی رضی اللہ نے چاہا، ان کو مل گئی. اور جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے، انہوں نے اپنے سپورٹ اور مدد کا تو وعدہ کیا اور کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس بات کا حکم ہوا ہے تم اس کو انجام دو، بخدا میں تمہاری مسلسل حفاظت اور مدد کرتا رہوں گا. البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں. آبا و اجداد کے ساتھ یہ اٹیچمنٹ اور یہ وفاداری، یہ آڑ بن گئی ہدایت کے راستے میں. اور ابو لہب، اس نے تو بہت برا بھلا کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر اس طرح یہ مجلس بھی ختم ہو گئی. اب وہی پے در پے نازل ہو رہی تھی. حکم آیا ڈنکے کی چوٹ پر اپنا پیغام سب کے سامنے رکھیے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا دروازہ سب لوگوں کے لیے کھول دیا. انشاءاللہ باقی نیکسٹ